قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ فورم نے 13ویں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کی اصولی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ملک کی ترقی، معیشت کی بحالی اور عوامی خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 1500 ارب روپے مالیت کا تاریخی ترقیاتی بجٹ منظور، 1400 ارب روپے کا حصہ وفاق برداشت کرے گا، 100 ارب روپے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت خرچ ہوں گے۔ فورم نے آئندہ مالی سال کے دوران 3.6 اور 5 سالہ پلان کے تحت 6% معاشی ہدف مقرر کرنے کی منظوری دی۔ آئندہ مالی سال میں زراعت کی ترقی کا ہدف 2% اور صنعتی ترقی کا ہدف 4.4% رکھنے کی منظوری دی گئی۔ خدمات کے شعبے کی ترقی کا ہدف 4.1% مقرر کیا گیا۔ اگلے مالی سال برآمدات کا ہدف 40.5 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 68.1 ارب ڈالر رکھنے کی منظوری دی گئی۔ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا ہدف 30.2 ارب ڈالر جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کا ہدف 3.7% مقرر کیا گیا۔ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب اور توانائی کے لیے 253 ارب روپے رکھنے کی منظوری دی گئی۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 289 ارب جبکہ پانی کے منصوبوں کے لیے 206 ارب روپے رکھنے کی منظوری دی گئی۔ سماجی شعبے کے لیے 280 ارب اور صحت کے لیے 45 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ اضلاع کے لیے 64 ارب اور آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے رکھنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، متعلقہ وفاقی و صوبائی وزراء، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ لکی مروت میں شہید ہونے والے کیپٹن اور دیگر اہلکاروں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1 سال بعد 1.5% کی کمی کر دی۔ شرح سود ریکارڈ 22% سے کم ہو کر 20.5% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے خبردار کیا ہے کہ بجٹ میں اقدامات سے مہنگائی بڑھنے کے خدشات موجود ہیں۔ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ ذخائر تقریباً 9 ارب ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں۔ IMF معاہدے سے زر مبادلہ ذخائر میں مزید اضافہ ہوگا۔ تیل کی عالمی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ مالی سال 2024 کی تیسری سہ ماہی تک GDP 2.1% رہی۔ رواں مالی سال میں GDP کا تخمینہ 2.4% لگایا گیا ہے۔ تیسری سہ ماہی کے دوران صنعتی شعبے میں بھی بہتری دکھائی دی۔ جولائی تا اپریل جاری کھاتوں کا خسارہ 202 ملین ڈالر تک پہنچ گیا۔ جولائی تا اپریل برآمدات میں 10.6% اضافہ ہوا۔ چاول اور ٹیکسٹائل نے برآمدات بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مئی میں ترسیلات 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مئی میں مہنگائی کم ہو کر 11.8% پر آ گئی، اسی لیے اب پالیسی ریٹ کم کرنے کا مناسب وقت ہے۔ اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا ہے کہ حقیقی شرح سود اب بھی کافی مثبت ہے، لیکن مہنگائی کو 5 سے 7% پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو بجٹ میں بجلی، گیس اور دیگر اقدامات کے خطرات کا سامنا ہے۔ جولائی میں مہنگائی میں اضافے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے کیسز دوسرے ٹرائیبیونل کو منتقل کر دیے۔ اسلام آباد کے حلقوں سے منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کی جیت کے خلاف شکایات دوسرے ٹرائیبیونلز کو بھیجنے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے کیسز دوسرے ٹریبیونل کو منتقل۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان قومی اسمبلی انجم وکیل طارق فضل چودھری اور خرم نواز نے الیکشن ٹریبیونل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ دوسرے ٹریبیونلز کو بھیجنے کی درخواست دائر کی تھی۔ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایوان نے عدلیہ کی متفقہ اور حکومتی امور میں مداخلت کے خلاف بھی قرارداد منظور کی۔ IG پنجاب پولیس کی طلبی کے معاملے پر ایوان ہنگامہ آرائی کی نظر رہا۔ حکومت نے اپوزیشن کے شور شرابے میں کئی بل منظور کروا لیے۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر چنڑ کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آغاز میں ہی اپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ اور IG پنجاب کو ایوان میں طلب کرنے کا مطالبہ۔ رانا آفتاب کا کہنا تھا کہ اب یہ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ پنجاب پولیس گنڈا گردی کر رہی ہے، کوئی بھی سیاسی سرگرمی کرنے پر ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ IG کو ایوان میں طلب کر کے وضاحت مانگی جائے۔ اپوزیشن کے مطالبے کو حکومت نے مسترد کر دیا، جس پر ایوان میں شور شرابہ برپا ہو گیا۔ حکومت نے اپوزیشن کے شور شرابے میں مسودہ قانون سرکاری ملازمین
पंजाब, पुलिस ऑर्डर 2024, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत दीगर बिल्स मंजूर करवा लिए। इजलास में IPP के रुकन शुएब सदीकी की सानिया 9 मई में मुलव्विस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की करारदाद भी मंजूर। हुकूमती रुकन इफ्तिखार छच्चड़ की करारदाद भी मंजूर, जिसमें कहा गया है कि इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करें, अदलिया मुकन्नना और हुकूमती अमूर में मुदाखलत ना करें। ऐवान में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास 13 जून की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।